السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام حسن چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں سم تھنگ ہاٹ. دس از اے اسپیشل ایپیسوڈ آف ہاٹ پاڈ. اسپیشل اس لیے کہ یوزلی ابھی تک جتنی ہم نے ہاٹ پاڈ کی ایپیسوڈس کی ہیں اس میں میرے ساتھ ہوتی ہیں آمنہ. اور جیسا کہ اب تک میرے خیال میں آپ کو اور پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں آج کل دبئی میں ہوں. مجھے نہیں پتہ یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں، بٹ آئی ایم ایزیومنگ کہ میرے دبئی میں رہتے ہوئے یا ہوتے ہوئے ہی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا تو اتنا بھی وقت گزرا نہیں ہوگا میری اس نیوز کو بریک ہوئے کہ مجھے دبئی کا گولڈن ویزا مل گیا الحمدللہ. گولڈن ویزا کیا ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے، اور آج کل کے اس ماحول میں جہاں پہ پاکستانیز کو انفارچونیٹلی کسی قسم کا ویزا نہیں مل رہا، یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ جب میں نے یہ اپنی پوسٹ لگائی اور جب ہم نے سم تھنگ ہاٹ میں بھی ہماری باقی ویڈیوز پہ بات کی کہ مجھے یہ گولڈن ویزا مل گیا، تو آپ کی طرف سے اور کچھ ہمارے اور انڈسٹری کے دوست ہیں ان کی طرف سے بہت ساری کوئریز آئیں کہ بھائی تمہارا کیسے لگ گیا اور ہمارا نہیں لگ رہا تو ہم کیا کریں. تو ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں نے آج دبئی میں، کیونکہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور میرے لیے لرننگ بھی ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں پاکستان میں کیسے ریکارڈنگس کرتے ہیں، یہاں پہ جو ٹیکنیکل یہاں کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں لوگوں کی، جو اکوپمنٹ ہے، تو یہ جا کے اب یہ سوچیں آ رہی ہیں کہ اس کو ہم پاکستان میں کیسے امپلیمنٹ کریں. بہرحال میں نے آج انوائٹ کیا ہے، میری بہت ہی اچھی دوست ہیں اقصیٰ عبداللہ صاحبہ، جو آج آپ کے دبئی امیگریشن سے ریلیٹڈ، دبئی کے ویزوں سے ریلیٹڈ، اگر آپ دبئی میں پڑھنے آنا چاہتے ہیں، دبئی میں کام کرنا چاہتے ہیں، دبئی میں بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، نا یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ان پاکستان، تو کیا کریں، ان سب کے جواب بھی دیں گی. السلام علیکم اقصیٰ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حسن، آپ کیسے ہیں؟ میں تو بڑا لمبا انٹرو کرتی ہے. ہاں جی، ہاں، آئی کیپٹ گوئنگ. میں نے کہا آپ چلی نہ جاؤ ادھر سے کہ یار اتنا لمبا تو انٹرو کر دیا تو میری باری میری نروسنس کم ہو گئی ہے. ہو گیا نا. اصل وجہ یہ تھی پتہ ہے، میرا لمبا انٹرو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تب تک آپ تھوڑا یوز ٹو ہو جو یہ کیمرے شیمرے لگے میرا ہوئے کون ہیں. سا کیمرہ؟ I don't even know. I just have to look at you, right? You just look at me, but there are, it's interesting, you know, because we shoot videos all the time in Pakistan, and I'm quite impressed with the setup here. جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور you know یہ setup ہے, and the interesting thing is that they rent out these studios to people. Yeah, the interesting part was that it was a shocker that the price and they you know charge, all of that, and so many opportunities. And we'll speak about certainly. those. اچھا اقصیٰ، سب سے پہلے تو you introduce yourself to everyone in terms of what you do, who you are, and what does your company do. So we are based in Dubai from last 12 years roughly. ٹھیک ہے. We started off with a very small company from my dining table, and then it grew, mashallah, alhamdulillah, to now four different domains we are catering to. Okay. But our major domain is where we establish new businesses, medium-sized businesses, where anybody who wants to set up their company from any part of the world, they come here, because in UAE the systems are little complicated. That is why you need a consultant. That's a mandatory thing. So we call you guys what? Consultants? So we are immigration consultants or what kind? Not really immigration, it's a business consultancy. Okay. And then banking بھی آ جاتی ہے اس میں. پھر اس میں آپ کا جو ویزا سروسز آ جاتی ہیں. دین آپ کو جب ایک نئے بزنس کو اسٹیبلش کرنا ہے ٹو ان اے نیو کنٹری، لیگل سروسز بھی آ جاتی ہیں. آپ کو یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کس ڈومین میں کی، بیکاز ہمارے پاس آلموسٹ 200+ طرح کی ٹائپ آف کمپنیز ہیں جو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، جس میں فری زونز ہیں، جس میں مین لینڈز ہیں، پھر اس کی الگ الگ ریگولیشنز ہیں. تو آپ کا ایک اگر اسپیسیفک بزنس ہے، فار ایگزامپل آپ ٹریڈنگ کمپنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جا کے اگر فری زون میں کھول لیں گے تو اس کی کیا کیا ریپریکاشنز ہو سکتی ہیں، یا کیا کیا آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، یا کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یو نیڈ اے کنسلٹنٹ. لیکن میں تو انڈیویجول ہوں نا، اور میرا تو ایز این انڈیویجول جو ایک گولڈن ویزا کیا ہوتا ہے؟ گولڈن ویزا از
he's like a degree now. He's more of a degree that, it's like to be honest, because I also have a golden visa and you now also have a golden visa, so you understand کہ یہ 10 years کا ایک ویزا ہے جس میں آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں, آپ کتنی بھی دیر باہر رہ سکتے ہیں, آپ کو بہت طرح کے ڈسکاؤنٹس آفر ہوتے ہیں, آپ کتنے بھی اسٹاف ڈومیسٹک ہیلپرز ہائر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے کافی سارے, جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو پوچھا جاتا ہے ڈو یو ہیو اساد, ڈو یو ہیو فازا, so that gives you like a little privilege. And then when you show what is ISAT and what is FAZA? ISAD and FAZA is a government programs where they offer golden visa holders discounts. Okay. So وہ 20 جی تو آپ کے 25% تک بھی جاتے ہیں. کہاں پہ ملتے ہیں؟ ہر جگہ پہ, ہر ریٹیل اسٹور پہ آپ. نہیں یار, even the luxury brands. لگژری برانڈس بھی آفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے, یہ والی باتیں تو مجھے بتائی نہیں تھی گولڈن ویزا کے بارے میں. آپ کبھی کسی اسٹور پہ بھی جائیں گے, اگر ابھی بھی آپ جائیں گے آفٹر دس یو آر گوئنگ ٹو شاپ, سو یو ول سی دیٹ آن دا کیش کاؤنٹر دے ہیو دس فازا written there, Faza and Isad. So they will ask you that you have Faza or you have. So and this is reserved only for golden visa holders, not all residents. No, not at all. Acha, so it's a matter of prestige also. Prestige as well. Then you have medical facilities. آپ کی انشورنس جو ہے وہ آپ بہت ملینز میں آپ کی انشورنس کوریج ہو سکتی ہے. اچھا, یہ بھی سارے ریزیڈنٹس کے لیے, all types of resident visas کے لیے نہیں, گولڈن ویزاز کے لیے. گولڈن ویزاز کے لیے. So and then most of, I think above all, when you show your ID to anyone, then they look at you and then you're like, okay, they'll give you special treatment. We actually experienced that on the airport. So that's why I kind of figured out that میں نے ابھی تک نہیں ایکسپیرینس کیا, تو you will now, because you will get your ID I think tomorrow. Yeah, hopefully inshallah. So golden visa basically ایک ایسا ویزا ہے جو کہ آپ کو 10 سال کی جس کی ویلیڈیٹی ہے, اور اس 10 سال میں کیونکہ دبئی کے بہت, اور یو بیسیکلی بیکم اے ریزیڈنٹ آف UAE if you get the golden visa. You become a resident of UAE anyway, like if you have a residency visa, like وہ تو employment visa پہ نہیں, so golden visa میں number 1 تو you've become a resident of UAE for 10 years. 10 سال بعد آپ کو رینیو کرنا ہے, اور وہ آپ کا رینیول آٹومیٹکلی ہو جائے گا. تو اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ شاید 10 سال بعد دوبارہ ہمیں پروسیس کرنا پڑے گا یا ہمیں پروفائل دوبارہ سبمٹ کرنا پڑے گا. اٹ کین بی, دیر از اے چانس دیٹ وی کین گیٹ ریجیکشن. سو دیٹ از آلسو ایلیمینیٹڈ. You will get your, unless you have not committed some crimes. اللہ نہ کرے. Then yes. تو وہ ایک آٹومیٹک ایک رینیول پروسیس ہوتا ہے, اور سرٹن فی ہوتی ہوگی آئی ایم شیور کہ جتنی آپ نے پے کی ہے آپ اتنی آپ دوبارہ پے کریں, اور پھر آپ اس کو. میں یہ یہاں پہ ڈسکلیمر دینا چاہوں گا, اکثر نے پیسے نہیں دیے. دس از ناٹ اے اسپانسرڈ پوڈ کاسٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیئر. اس پوڈ کاسٹ کا کرنے کے 2 مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی اتنی زیادہ کوئریز آ رہی تھیں اور آپ لوگ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا پروسیس ہے اور یہ کس طرح سے باقی لوگوں کو بھی مل سکتا ہے. اور دوسرا, ان آل آنیسٹی آئی بین سو امپریسڈ بائی دی ایفیشنسی اینڈ بائی دا ہارڈ ورک دیٹ اکسا اینڈ ہر ٹیم ہیو پٹ ان ٹو مائی کیس, بیکاز میرے جیسا امپیشنٹ آدمی اکسا نے برداشت کیا ہے کوئی 13 سے 14 مہینے. تو یہ اکسا نے بھی ایک ڈگری ارن کر لی ہے. And for the past, I think 14-15 months, we've been in touch, and it was a very, very complicated case. We will not get into it. But golden visa ایک بار جب مل جاتا ہے تو obviously prestige کے ساتھ ساتھ آپ کو 10 سال کے لیے you don't have to bother, کیونکہ دوسرے طرح کے جب ریزیڈنٹ ویزاز ہوتے ہیں اس میں آپ کو واپس آنا بھی پڑتا ہے دبئی. جی, اس میں آپ کو ہر 6 months بعد انٹر ہونا پڑتا ہے. کچھ ویزاز ہیں جس میں آپ کو 6 مہینے بعد آنا ہوتا ہے, کچھ میں شاید اور آپ کی 1 year کی کچھ ہے. تو گولڈن ویزا میں 10 سال کی کوئی, آپ 10 سال تک کوئی آپ پہ قید نہیں ہے. آپ کو ویزا مل گیا, اب آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی ہے. 10 سال تک آپ کو خون بھی نہیں دینا دبئی کو, کچھ بھی نہیں کرنا. بٹ لوگ یہ ویزا اس لیے ان کو ملتا ہے, 3-4 کیٹیگریز ہیں آئی تھنک. وہ میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ بتاؤ. ایک تو ہو گئے آپ کے بہت سارے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایکٹرس کو ملا ہوا ہے, ہم نے ان کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں کہ جی کہ اس کو بھی گولڈن ویزا, وہ سب تصویریں لگاتے تھے اپنی کہ جی ہمیں گولڈن ویزا ملا ہے. Who qualifies to get a golden visa? So if you invest in property worth more than 2 million or 2 million dirhams, اس میں اب کچھ ڈیولپرز ایسے ہیں جیسے امار ہے. امار از دا بگیسٹ ڈیولپر آف دبئی. تو ابھی جو ہم نے ایک ریسنٹلی کیس کیا ہے اس میں دے گیو دس اپرچونیٹی ٹو دا انویسٹرس کہ ایون اف یو آر ٹیکنگ این آف پلان پراپرٹی,
جو کہ آپ کو 4 سال بعد ہینڈ اوور ہونی ہے, اور اس کا ابھی آپ صرف 20% پے کریں. ٹھیک ہے, اس 2 ملین کا آپ نے 20% پے کیا, 20% پے کرنا ہے, تو اٹ واز لائک 1 ملین سم تھنگ. اوکے, تو اس میں آپ کو گولڈن ویزا مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا ڈیولپر آلسو, بٹ اس میں جو پروویژن تھا وہ پہلے جب شروع ہوا تھا دیٹ اسٹارٹڈ ود 2 ملین درہمس. اوکے, تو اگر آپ پراپرٹی اون کرتے ہیں تو آپ گولڈن ویزا کے لیے ایلیجیبل ٹھیک ہیں. ہے. اور کیا کیا, اس کے بعد اگر آپ کوئی ایسے اسکلڈ ایسے کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, جیسے آپ کوئی انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اوکے, جس میں آپ کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں اور آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے, دین آلسو یو کین سبمٹ یور پروفائل. Then of course influencers, celebrities, because they also bring a voice, they also have an influence. میرا اسی کیٹیگری میں لگا content creator. آپ کو content creator میں لگا ہے, because we show them کہ you know what kind of influence this guy has and کتنا ہمیں opportunity مل سکتی ہے باقی لوگوں کو آنے کی through your voice, because of course you will. ہم نے تو کولیبریٹ بھی کیا وزٹ دبئی کے ساتھ اپنا سب کچھ. آپ کے تھرو کافی ساری چیزیں لوگوں تک پہنچیں گی, تو آف کورس یو اے گورنمنٹ آلسو وانٹس مور اینڈ مور پیپل ٹو کم. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ اٹ تو از. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک اور کیٹیگری ہے وچ از انٹرپرینور انویسٹر, اوکے, جس میں آپ کو کوئی ایسا بزنس آپ کر رہے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہے, ایکو سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, یا آپ کوئی بھی ایسی اسٹارٹ اپ آپ کا ایسا انٹرسٹنگ کوئی ٹیک اسٹارٹ اپ ہے, کوئی فائنینشیل اسٹارٹ اپ ہے جو کہ یونیک ہے, you know, and it's like bringing some newness to the economy, اور وہ لوگوں کو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا this is a new idea and it has potential, then also you can submit your profile. تو اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے ویزاز یو اے ای کے لیے ویسے سسپینڈڈ ہیں, جی اوفیشلی تو شاید اس بات کو نہیں کہا جاتا, بٹ وی آل نو کہ لوگوں کو نہیں مل رہے ویزاز, تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر جیسے آپ 2 ملین والا بتا رہی ہیں, اس کا 10% بھی آپ نے ابھی دے دیا, 20% بھی دے دیا, تو کیا آپ کو ویزا ملتا ہی ملتا ہے؟ کیونکہ میرے کیس میں بھی ٹائم تو لگا ہے, کیونکہ آج کل کے حالات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ 3-4 کیٹیگریز میں اگر کوئی پورا اترتا بھی ہے, اس کا شارٹ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو گولڈن ویزا مل جائے گا. ایکچولی نہیں مل جائے گا. اگر فار ایگزامپل تھوڑی سی دیکھیں محنت کرنی پڑے گی. ابھی بھی آپ کے کیس میں بھی اٹ واز ناٹ دیٹ کہ جو کیس زیادہ پرابلمٹک تھا, دیٹ واز بیکاز دیر آر سم سٹیز اینڈ اسٹیٹس وچ آر 100% بینڈ. اگر آپ کا پاسپورٹ ایشوئنس وہاں سے ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو وہ آپ کا سسٹم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. یا اف یو ار بورن ان اے سرٹن سٹی دین اٹ از اے کمپلیکیٹڈ کیس. بٹ پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ابھی بھی دیر از اے وے دیٹ وی کین گیٹ پیپل آن بورڈ, وی کین گیٹ پیپل فرام پاکستان. ان کو ہم ویزاز دے سکتے ہیں, ان کی کمپنیز رجسٹر ہو سکتی ہیں, بٹ پاکستان کے لوگ پیسے نہیں دینا چاہتے. اچھا, اس کو الیبوریٹ کریں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کیس ہینڈل کیا ہے. دا گائے ہی میڈ اے کمپنی, بیکاز کمپنی آپ کی ریموٹلی رجسٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں کہیں بھی بیٹھ کے یا کسی بھی ملک میں بیٹھ کے کمپنی فارم کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ویزا جب نکلتا ہے تو اس میں ایک ہم نے کریک کی تھی چیز کہ اگر آپ ٹرانزٹ ویزا لے کے انٹر ہو جاتے ہیں, جو کہ لوگوں کو تو ٹرانزٹ بھی نہیں ملتے بھائی, بزنس کلاس آپ کو لینی پڑتی ہے. اچھا, تو یو ہیو ٹو اسپینڈ منی, یو ہیو ٹو اسپینڈ منی. دیکھیں ابھی بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ, اب مجھے نہیں تو یہ بات کمپلیٹ کر لیں. تو پھر ٹرانزٹ تو ویزا مل گیا نا ہمیں, بزنس کلاس, انہوں نے بزنس کلاس کی اپنی فلائٹ لی, ٹرانزٹ ویزا ان کو ایشو ہو گیا. سو اٹ اگین اٹ کیس ٹو کیس ویری کر رہی ہے, یہ چیز ویری کر رہی ہے. رسک ہے, رسک تو ہے کیونکہ سسپینڈیڈ. کیونکہ میں تو اپنے کیس سے جاؤں گا, مجھے لگے ہیں کوئی 12-14 مہینے لگے ہیں اس کو پروسیس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. تو یہ پیشنس کا کام ہے. یو کانٹ جسٹ سے کہ یار میں ابھی اٹھوں اور ٹک کر کے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اگر آپ سیریس ہیں اس معاملے کو لے کے. اور دوسری بات, ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اسکلڈ لیبر ہے, فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ جس کے پاس ڈگری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈگری ٹیسٹڈ ہے, تو آپ کو ڈائریکٹ ویزاز بھی بھیجے جا سکتے ہیں. مطلب جو بھی آپ کے امپلائرز ہیں, اگر آپ ہائر ہو جاتے ہیں اور آپ کی ڈگری ٹیسٹڈ ہے تو یو کین گیٹ اے ویزا. سو بیسکلی واٹ یو سیئنگ از کہ اگر کسی نے پاکستان میں ہے یا اور کسی ملک میں ہے اور ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, انہوں نے ویزا اپلائی, انہوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا یو اے ای میں, ان کو نوکری مل جاتی ہے. اب ان کو نوکری مل گئی ہے بٹ ویزا نہیں ہے ان کے پاس, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ان کی ڈگری اٹیسٹ ہوگی یو اے کاؤنسلیٹ سے ان کے اپنے ملک میں, اور جو جس باڈی نے ایشو کی ہوگی وہ ڈگری, لائک فار ایگزامپل اگر پاکستان کی کسی یونیورسٹی نے کی ہے تو پھر کہاں سے ٹیسٹ ہوتی ہے؟ یو اے ایمبیسی ان یور ہوم کنٹری, ہاں, اینڈ دین یو اے ایمبیسی ہیئر, اینڈ دین موفا.
منسٹری آف فارن افیئرس پاکستان میں. بٹ منسٹری آف فارن افیئرس پہ اٹیسٹ کرانے سے پہلے آپ کی وہ آپ کی یونیورسٹی سے اٹیسٹ ہونا ضروری ہے. ہاں وہ جو پروسیس اس سے پہلے کا ہے وہ تو ہے ہی. ہاں تو وہ 3 جگہ سے اٹیسٹ ہونی ہوتی ہے. یو اے کانسولیٹ ان یور ہوم کنٹری, پھر آپ کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے, اور منسٹری آف فارن افیئرز پہ اٹیسٹ ہونے سے پہلے جو آپ کی ایشوئنگ باڈی ہوتی ہے جیسے HEC سے, اور یہ 3 اٹیسٹیشنز کے بعد پھر آپ کی یہاں پہ ڈگری موفا سے یہاں پہ اٹیسٹ ہوتی ہے. جی یہاں تو 4 اٹیسٹیشن ہوگی, تو اس کے بعد وہ ویزا نکل آتا ہے. اسکل لیبر ویزاز مل رہے ہیں. اسکل لیول. اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ٹورسٹ ویزا کا, وہ کیوں نہیں مل رہے لوگوں کو؟ ٹورسٹ ویزاز کیوں نہیں مل رہے, اس کا بڑا سیڈ جواب ہے, جو اوتھینٹک جواب ہے. اوتھینٹک جواب یہ ہے کہ دیکھیں 12% ہیں ہم پاکستانیز, 11.5 کی ہماری 11.5 ملین کی ہماری پوری پاپولیشن ہے UAE میں, اور 12% ہم ہیں اس میں سے. اس میں سے اب میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ہمارے جو نمبرز ہیں کمپنیز کے جو فارم ہوئی ہوئی ہیں 47,000 کمپنیز ہیں ٹوٹل. اوکے ٹھیک ہے, اور 47,000 میں سے کوئی بھی ہارڈلی ہی ہے کہ وہ SME کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, جس میں اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز, جس میں آپ کم سے کم 10 سے 25 لوگ منیمم امپلوائے کر رہے ہیں. آف کورس آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا سوسائٹی میں, آپ اور لوگوں کی اور نیشنلٹیز کو بھی موقع دیتے ہیں, دین یو آر ایکچولی ڈوئنگ جینوئن بزنس. آپ کی وہ ایک راؤٹ ہو رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ایک سیڈ سا جواب ہے لیکن یہی ریالٹی ہے. آئی ہوپ کہ کھلیں ویزاز, اور یہ ٹورزم بھی آسانی, کیونکہ ٹورزم بھی بڑی کنٹریبیوشن نہیں تھی ٹورزم کی. پاکستان سے لوگ بڑی تعداد میں آتے رہے ہیں, سال میں 2 بار لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے رہے ہیں. کنٹریبیوشن تو آپ تو آتے رہے آپ تو آتے رہے نہیں, وہ بالکل فیکٹ ہے. I also know a lot of people and a lot of people would come with their families. دیکھیں حسن, اگر آپ تھوڑا اوور آل UAE کا ایٹماسفیئر چیک کریں ابھی, ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی اس سچویشن میں اس ٹائم UAE میں بہت زیادہ فاسٹ سین ہوا ہوا ہے, اینڈ دے ہیو منی کمنگ فرام ایوری ویئر, اینڈ دیٹس دا ریزن وی سی اے لاٹ آف ڈیولپمنٹ ہیپننگ. 100 طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا مجھے لگتا ہے UAE کا تھوڑا ٹیمپریچر چینج ہو چکا ہے. دے وانٹ ٹو میک دس پلیس اے پلیس فار لگژری, ایون اف اٹس ٹورزم. we were having this discussion before کہ the company before you were working with, they are also promoting now luxury tourism, right? تو اب تھوڑا سا UAE کا اپنا سچویشن بھی اس طرح کی ہے کہ ان کو نہ تو ڈرائیورس چاہیے, ان کو نہ تو کوئی ایسے لوگ چاہیے جو آ کے انسکل لیبر نہیں چاہیے. انسکل لیبر تو چاہیے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹورسٹ ویزا لے کے کتنے لوگ ٹورزم کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ تو جاب ہنٹنگ کے لیے آتے تھے نا, دیر واز نو ادر وے فار دیم ٹو انٹر. تو وہ جاب ہنٹرز بھی ان کو نہیں چاہیے. امپلائمنٹ اگر چاہیے بھی تو وہ ایسی چاہیے جو اچھے لیول پہ لوگ کام کر سکیں, جو اگین اسکل ورکر ہو, جو جس کا برین کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو ٹورڈز دا اکانومی اینڈ دا سوسائٹی. جیسے میں کوئی فیڈ بیک دیکھ رہا تھا, لوگوں نے کہا یہ کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں UAE میں, ہمارے پاس گولڈن ویزا نہیں ہے. ان کو مل سکتا ہے گولڈن ویزا اگین اگر وہ کیٹیگری میں فال کریں گے تو انہیں 4 کیٹیگریز میں فال کرنا ضروری ہے, یا وہ اسکلڈ کچھ انڈیویجول ہوں یا وہ انویسٹ کریں. کووڈ کے ٹائم پہ بہت سارے ڈاکٹرز اور نرسز کو گولڈن ویزاز ملے تھے. تب تو خیر شروع ہو رہا تھا, تب ہمارا یہ گولڈن ویزا والا ابھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا. تب اس ٹائم پہ کافی سارے اس طرح کے انڈیویجولس کو گولڈن ویزاز ملے تھے. کوئی سائنس اینڈ ریسرچ سے ریلیٹڈ R&D از اے بگ ڈپارٹمنٹ جس کو بہت اکنالج کیا جاتا ہے, کیونکہ آف کورس UAE وانٹس ٹو ایکسیل ان دیٹ. تو دیٹ از دیئر. میں نے سنا تھا اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ کو ملا ہے. اسٹوڈنٹس اگین اگر وہ اچھے ہائی اچیورز ہیں, ان کا اسکورز وغیرہ وہ دیکھتے ہیں کچھ کیٹیگری میں, آف کورس گولڈن ویزا دیکھیں آپ. اگر وہی بات ہے کہ تھوڑا سا آپ کو نا ٹاپ ٹیئر میں فال کرنا پڑے گا, تو وہ گولڈن ویزا کی فی الحال جو سیناریو ہے دیٹ از لٹل ویری ایکسکلوسیو پریمیم. سمجھ گیا میں. گولڈن ویزا کے علاوہ کیا اپرچونیٹیز ہیں جو ریزیڈنٹس ہیں یہاں پہ؟ آپ فار ایگزامپل آپ کی جو کمپنی ہے جی, آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو؟ ایک تو یہ ہو گیا نا, ٹھیک ہے, اگر میرے جیسا کوئی بندہ جو میں چاہتا ہوں کہ یار کہ میں کوئی پروسیس اپلائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ اتنی چیزوں کی, جیسے میرے کیس میں تھا کہ جی میں نے گولڈن ویزا کا میرا مسئلہ ایک پڑا ہوا تھا. اس طرح اور لوگ ہیں جو شاید اپنی کمپنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ایسے شاید لڑکے لڑکیاں ہوں ینگ جن کو یہاں پہ امپلائمنٹ مل گئی ہے, وہ آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں
جاب آفر تو ہے لیکن ہمیں ویزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہم کیسے کریں, جو اٹیسٹیشن والا سارا آپ نے بتایا, آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. جو یہاں پہ آلریڈی ایگزسٹنگ ایک جو پاپولیشن ایکسپیٹس کی, اس کو اقصا کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ اگر دیکھیں میں اتھارٹی نہیں ہوں, آف کورس میں اپروولس کے لیے گارنٹی نہیں کر سکتی, بٹ ہم پہلے کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ایلیجیبل ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. نہیں, میں گولڈن ویزا کی بات نہیں کر رہا, اور کوئی ہے چیز جس میں آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ ویزاز آپ کو صرف بزنسز کے تھرو ہی مل سکتے ہیں. ویزوں کے بھی علاوہ what else kind of services that you guys do, جیسے لیگلی یا ادروائز ود ہیلپ ود, جیسے ہم یہی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی اگر کام ملتا ہے یا ان کے جو پروسیسز ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ یہ ساری چیزوں کا, کہ وہ شفٹ ہونا ہوتا ہے اس کے بعد, کیونکہ اگر کوئی فار ایگزامپل یہاں پہ اپنے کوئی شخص ہے وہ اپنی فیملی کو لے آئے ہیں, تو جو فیملی ہے ان کو تو ان ایز اسپانسر انہوں نے اسپانسر کیا ہوگا, جو بھی صاحب ہوں گے جن کو یہاں پہ نوکری ملی ہوگی یا وہ بزنس کر رہے ہوں گے, تو اب جو فیملی آ گئی ہے ان کے ویزاز کسی پوائنٹ پہ چینج ہونے ہوں گے, کیٹیگری چینج ہونی ہوگی, اسٹوڈنٹ کا کچھ چینج ہونا ہوگا, اسٹوڈنٹ کو خود نوکری اگر یہاں پہ مل جاتی ہے چینج ہوگا, یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں کچھ ہیں. تو جو لوگ آلریڈی ایگزسٹنگ ریزیڈنٹس ہیں ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. چینج اسٹیٹس آپ کا وہ ود ان دا کنٹری آپ کا جو سیم ویزا ہے وہ رینیو ہوتا رہتا ہے. بٹ وہ اس کے لیے بھی تو کنسلٹنٹ ہونا, اس کے لیے کنسلٹنٹ, اگر آپ کو آلریڈی ویزا لگا ہوا ہے اور آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی آپ کو رینیو کراتی رہے گی, خود ہی کراتی رہے گی. آپ کا بچہ یا بچی جب 18 سال سے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو نوکری ڈھونڈنی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں in my own capacity I prefer and I would encourage people to be in business, start small businesses, because ہمارے لیے ابھی آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ پاکستان میں, بیک ان پاکستان کیا ہے؟ ٹیکسٹائل. ہماری ٹیکسٹائل کا, ہمارے فیشن کو بہت پسند کیا جاتا ہے. Indians are madly in love with our fashion and there are so many designers who are loved by them. And overall also ہمارے فیشن کو کافی, ایون کہ UAE میں رہنے والے لوگ بھی کافی پسند کرتے ہیں. ہمارا کوئی فیشن اسٹور نہیں ہے. ہمارے جو اسٹیبلش بزنسز ہیں کوئی نہیں, کچھ اکا دکا تو ہوں گے, اکا دکا مطلب ہیں لوگ, فراز منان ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں. ہم تو ادھر دیکھتے ہیں کہ ڈیزائنرز جا رہے ہیں, کچھ وہ ایگزیبیشن ٹائپ. تو یہ تو بات ہے نا کہ آپ نے بال روم لے کے ایک ایگزیبیشن کرنی ہے, 2 دنوں کے پیسے دینے ہیں, تو وہ کیا ہے, کوئی بری بات ہے؟ بری بات دیکھیں, وہی اگین یو آر جسٹ یوزنگ دا پلیٹ فارم اینڈ گوئنگ اوے. ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کانٹریبیوٹنگ اینی تھنگ. اگر آپ اس لیول کے اسکیل کے بزنسز ہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ اپنا ایک اسٹور بنائیں گے, مجھے یہ سمجھائیں کہ جو سیل آپ 2 دنوں میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہے نا, جو آپ 2 دنوں کا بال روم لیتے ہیں اور اس کو بک کرتے ہیں اور اس سے اپنے جوڑے بیچتے ہیں. تو اگر آپ پورا سال اس اسٹور کو چلائیں گے تو کیا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے؟ تو کیوں یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو آپ بتائیں. آپ بتاؤ نا. آپ مجھے نہیں پتا, میں اس چیز کو Maybe they think it's a very expensive proposition. دبئی میں آپ بزنس رن کریں گے, آپ اسٹور لیں گے, اسٹور کو مینٹین کرنا ہے, رینٹس ہیں, امپلائیز ہیں, it's very costly. دیکھیں میں بھی چلا رہی ہوں بزنس, 12 سال سے چلا رہی ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس امپلائیز بھی ہیں, میرا آفس آپ نے دیکھا ہے. میں نے اس بزنس کو چھوٹے اسکیل سے شروع کیا تھا اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے میں نے اب 4 ڈفرینٹ ڈومینس میں میرا کام چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ابھی ہم پوڈ کاسٹ والا سوچ رہے تھے باہر سے. ہاں, میں نے بھی سوچا, میں نے کہا یار یہ بڑا اچھا ہے, ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ, ہم نے کیلکولیشن کی, اچھا اتنے پیسے مہینے کے, ہاں ہم نے کہا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہم بنا لیں اگر دبئی میں. اٹس اگین دا تھنگ از کہ آپ صرف, ہمارا جو پاکستانی بزنس مین ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں کیا انویسٹ کر رہا ہوں. ہاں, وہ یہ نہیں دیکھتا ریٹرن نہیں سوچتے. اب آپ اگر کچھ سیلیبریٹیز ہیں جن کے ریسٹورینٹس بھی ہیں یہاں پہ, ہاں, آپ اگر اس ریسٹورینٹ کو جا کے دیکھیں گے, میں نہیں نام لینا چاہتی, ہمارے کتنے سیلیبریٹی شیفس ہیں, ہوں گے ہی نا ہمارے سیلیبریٹی شیفس, کسی کا کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے. ہمارے کرکٹرز ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے مطلب جو بندے کی جو کام ہے نا وہ اس کو لے کے آگے نہیں سوچ رہا. آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے نا. اگر اب آپ فار ایگزامپل آپ اور میں جب بیٹھے تھے, ہم نے کیا یہ سوچا تھا کہ چلے ہم ایک سیلون کھول لیتے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں سوچا. ہم نے وہ سوچا جو ہمیں آتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ ڈسکشن کی کہ آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے اور میری کیا ایکسپرٹیز ہے, اور ہم اس کو ملا کے کیا بنا سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کی اپرچونیٹیز دبئی میں ہیں. ویسے تو یہ بہت بڑا ایکسپینسو قسم کا سوال ہے کیونکہ دبئی میں ہر طرح کی اپرچونیٹیز ہیں, بٹ اسپیشلی پاکستانیز کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں دبئی میں جس کو, جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ ہم نہیں یوٹیلائز کریں, جن کو یوٹیلائز کرنا چاہیے؟
آئی تھنک اگین آپ کی ایکسپرٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ہر طرح کی اپرچونیٹی ہے دبئی میں, یو اے ای کے اندر اوور آل. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھا کھانا بناتے ہیں, آپ کا اچھا پاکستان میں ایک کوکنگ کا ایکسپیرینس ہے, آپ آگے چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول سکتے ہیں. وہ آپ کو شروع میں لگے گا کہ مہنگا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کل کو 5 سال بعد آپ اس کو کتنا بڑا لیول پہ اسکیل اپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری آئی ٹی انڈسٹری از ویری گڈ. ٹھیک ہے, آپ انٹرپرینیورز آئیں یہاں پر آ کے آئی ٹی کمپنیز کھولیں, لوگوں کو امپلوائے کریں. اب کئی سارے ایسے لوگ ہیں, اپ ورک ہے ایک جہاں پہ فری لانسرس کافی جابس ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. تو لوگوں کو اصل میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی تو ہم فری لانسنگ کر سکتے ہیں نا. وائی ٹو لیو دا کنٹری اینڈ وائی ٹو گو. اینڈ وائی, what is the answer to that? آنسر ٹو دیٹ اٹ کہ دین یو آر جسٹ تھنکنگ ان دیٹ پرسپیکٹو کہ میرا اچھا چل جائے, میرا اپنا اچھا ڈالرز میں پیسے آ جائیں, اور میرا جو چھوٹا موٹا حساب کتاب ہے وہ صحیح رہے. تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا آئی تھنک براڈن کرنا چاہیے. اگر آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ لانی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے اگر اور 10 لوگ امپلائی ہوں گے اور میں ایک دوسرے ملک میں جا کے ایک اپرچونیٹی کریٹ کروں گا. اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ملک پھر امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آج آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا ایک بہت اچھا پریسٹیجیس دبئی بیسڈ فری زون ہے DIFC, جہاں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں اور فائنینشیل کمپنیز ہیں. سو دے آر رننگ سم آفرز اسپیسیفکلی فار ادر کنٹریز, ادر نیشنلٹیز, جہاں پہ ان کو بہت چھوٹے پیسوں میں دے آر پرووائڈنگ دیم دا فیسلٹی کہ آپ آئیں, آپ بیٹھیں, نیٹ ورک کریں, اور آپ کو ہم بہت آئی تھنک $2,000 if I'm not wrong, somewhere around that, which was a shocker to me because DIFC means that you're talking hundreds of thousands of dollars. And then some free zone is offering some kind of package which is like literally nothing, and this 3,000 also I'm telling you per month. So if you calculate, it's like but the point is کہ ہمیں بھی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے نا, اور ہمیں وہ اپرچونیٹی دوسرے لوگوں کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ DIFC کو پتہ ہے کہ ہم یہ آفر نکالیں گے, ہمیں ہزاروں لوگ اپلیکینٹس آئیں گے, ہمارے پاس رجسٹریشنز ہوں گی, لوگ آ کے بیٹھیں گے, کام گھومنا شروع ہو جائے گا. آپ کہہ رہی ہو یہ اس طرح کی جو آفرز ہوتی بھی ہیں, جو اپرچونیٹیز آتی ہیں, وہ انفارچونیٹلی پاکستانیز کے لیے نہیں ہوتی. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ایک تو کنسلٹنٹ کو امپورٹنٹ سمجھیں, جب بھی آپ کسی کنٹری میں بھی جاتے ہیں, UAE ہو یا کوئی اور بھی ہو, آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہم خود ہی چلے جائیں گے, ہم فلانے آفس خود ہی جا کے چیک کر لیں گے, یہ تو سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے. وہ یہ اس کا سوال کا جواب میں آپ کو پہلے ہی دے دیتا ہوں, آپ کا بات پوری ہونے سے پہلے. وہ کہتے ہیں یار ہم کنسلٹنٹ کو فی کیوں دیں کوئی, کیونکہ کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے, فارم ہی فل کرنا ہوتا ہے نا, یہی چیزیں کرنی ہوتی ہیں, ہم خود کر لیں گے. اب آپ بتاؤ نا کہ کنسلٹنٹ ایسی کیا چیز کرتا ہے کہ جو آپ بندہ خود نہیں کر سکتا. کنسلٹنٹ دیکھیں آپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی اور آپ خود ہی دوائیاں کھانی شروع کر دیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے, تو مر بھی جاتے ہیں نا. تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کنسلٹنٹ بیسکلی آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا بزنس ہے ٹریڈنگ کا, آپ نے دیکھا کہ اچھا سب سے چیپسٹ آفر کیا ہے, اور آپ نے جا کے وہ کمپنی کھول لی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹریڈنگ میں آپ کو ٹیکس بھی پڑ سکتا ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. کچھ اسپیسیفک فری زونز ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ 99% نہیں کھلتا. تو اب آپ امیجن کریں ایک بندے نے 10,000 درہم میں کمپنی کھولی, آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے رف نمبر, ٹھیک ہے, اور یہ سوچ کے کھولی کہ اچھا 10,000 درہم میں تو بزنس کھل گیا میرا, 7.5-8 لاکھ روپیہ ہو گیا پاکستان. ہاں جی, اور بس ٹھیک ہے, ہمارا تو کام, ایک ویزا بھی مل جائے گا یہاں سے اور ہمارا کام چل جائے گا, اور آہستہ آہستہ کر کے ہم دیکھ لیں گے. جب آپ کو اکاؤنٹ ہی نہیں ملے گا تو آپ اس پیپر کا کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اکاؤنٹ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ بینکس نہیں ایکنالج کرتے. آپ ابھی ایک ریسنٹلی ایک کلائنٹ تھا جنہوں نے مجھے فون کیا, اینڈ ہی واز ٹیلنگ می کہ he wanted to open a company related to blockchain crypto. اچھا, so when پاکستانی کلائنٹ, let's not get into that, but yes, so this client came to me and he's like I want to open a crypto company and can we do transactions in millions? I was like, how much, what is the number we're looking at? So he said like $5 million a day. $5 million a day. I said okay, no problem. We might have to register in DIFC and it should be a proper exchange because you're going to do the transfers and everything. So he said okay, how much is that? I told him the number, which is like maybe 2% بھی نہیں ہوگا جو پیسے وہ مجھے بتا رہے تھے.
And he was like, how could you ask me this kind of money? And then I told him that, you tell me one thing. I know that you have done your research and I know that what is in your mind. Because मुझे पता है कि ऑफर्स क्या क्या मार्केट में फिर रही हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो दिमाग में लेकर आए हैं. अब अगर मैं आपको वो हाइपोथेटिक नंबर बता देती हूँ और आप कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे इसमें कंपनी खोल दें, आप मुझे ये बताएं कि जो बैंक है जब आपका अकाउंट खोल देगा, बैंक को भी पता है कि इस फ्री जोन में 2 वीज़ा कंपनी 15,000 दिरहम में बनती है, ठीक है, और 15,000 दिरहम की कंपनी खोल के आप $5 मिलियन, वो अकाउंट की एपेटाइट हो सकती है इतनी? कैसे कैसे हजम करेगा वो अकाउंट? आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, आप भी फ्लैग हो जाएंगे, आपका वो पैसा भी होल्ड हो जाएगा और आप KYC में चले जाएंगे. तो यहाँ पे हवा में चीजें नहीं चल रही, पीपल आर लुकिंग इनटू बिजनेसेस, देयर इज अ प्रॉपर कॉम्प्लायंस, हर चीज पे आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं. सो चाहे आप पाकिस्तान में हैं चाहे कहीं और हैं, अगर आप दुबई में आना चाहते हैं एक मकसद के साथ कि अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए या अगर आप यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हैं या यहाँ पे आप काम करने आना चाहते हैं या यहाँ पे आप कंपनी खोलना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू आएँ. क्योंकि एक तो लैंडस्केप इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है दुबई का, नंबर 1. Number 2, specifically if you have a Pakistani passport, so there is additional scrutiny. Yes. There are additional processes, there are additional procedures जो आपको बाहर बैठे नहीं पता होगा. Number 3, generally speaking, अगर आप किसी एक नए मुल्क में आ रहे हैं, अगर आपको वीज़ा भी मिल जाता है, अगर आपको चीज़ों की बहुत अच्छी समझ भी है, नए मुल्क के अपने किसी और मुल्क के क्या कवानीन होते हैं, वहाँ पे क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या उनकी लाइसेंसेज हैं. जैसे मैं देख रहा था कि इवन कंटेंट क्रिएटर्स इन दुबई रिक्वायर नीड टू हैव अ लाइसेंस. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान कि एनीबॉडी कैन जस्ट मेक वीडियोस एंड बिकम एन इन्फ्लुएंसर. टेल अस अबाउट दैट. ये कैसे? सो देयर इज अ न्यू लाइसेंस नाउ. एवरी कंटेंट क्रिएटर हैज टू, इवन इन्फ्लुएंसर लाइसेंस तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूएई बेस्ड, दे ऑल हैव द लाइसेंस. सो इफ टेक्निकली स्पीकिंग, इफ फर्ज करें कि अगर मैं समथिंग हॉट का कंटेंट दुबई से बनाता हूँ, आई वुड नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. And you should have a license. Reason being, ये भी खर्चा है. आपका अकाउंट खुलेगा. देखिए आप अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर रहे हैं, विच इज़ टैक्सेशन. ठीक है, आखिर दुबई में या यूएई में ओवरऑल लोग पूरे मुल्कों से, यूके आपको पता है 2010 से 2025 में है हम, लोगों ने 5 गुना ज़्यादा वहाँ से मूव आउट, इमिग्रेट किया है towards UAE. Okay. It was a big number. In fact, at one point of time, we were only handling British lines. Okay. Reason being the taxation. ठीक है, आप बाकी भी मुल्क देख लें, जितने भी बाकी ममालिक हैं, अभी हमारे मुल्क में भी खैर बहुत टैक्सेस हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आखिर आपको, अगर जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे कि लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले बचाएंगे क्या. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट तो आपकी वन टाइम है. रिन्यूएबल आपकी चलें थोड़ी, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लाइसेंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो एनीबडी कैन मेक अ यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट मेकिंग मनी ऑफ इट, राइट? तो यहाँ पे व्हाट इज स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम डूइंग दैट विदाउट द लाइसेंस? क्या होगा अगर मैं यहाँ पे मैं भी तो अभी ये वीडियो बना ही रहा हूँ और ये समथिंग हॉट पे चलेगी, तो क्या इसके लिए भी मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है? लाइसेंस की आपको ज़रूरत है अगर आप लीगली चीज़ें करना चाहते हैं. देखिए अभी कई चीज़ें जैसे सर्विसेज है ना, सर्विसेज में बहुत मार्जिन होता है लूप होल्स का, क्योंकि सो बेसिकली इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट हियर एंड यू आर जनरेटिंग मनी आउट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, देन यू नीड अ लाइसेंस. Then you need a license and then you don't pay taxes. Then you don't pay. You don't pay taxes, I think, in Pakistan for content. No, we do pay taxes in Pakistan. Oh, really? Yeah. So you don't have to pay any taxes. No income tax, no corporate tax. Okay. Like corporate tax is applicable 9%, but there is a threshold for that. Okay. And then so if you register yourself as a content creator, if you have the content creator license, you can create content otherwise also. Yes. But if you have a license, then you don't have to pay taxes. Yes. And see, I'll tell you, अगर आप एक content creator हैं और आपको कोई brands के साथ आपने काम करना है, ठीक है, तो brands आपको आपके personal account में पैसे नहीं देंगे. अच्छा, नहीं देंगे ना, क्योंकि लॉजिकली उनको पता है कि अगर एक, नहीं पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है. पाकिस्तान में तो होता है काफ़ी कुछ. यहाँ पे तो फिर किसके अकाउंट में पैसे देंगे? कंपनी के, उनके अकाउंट में, जो ऑफिशियल अकाउंट होगा, कॉर्पोरेट अकाउंट होगा. और वो तब बनेगा अगर आपके पास लाइसेंस होगा, वरना आपके पास वो there is a our content creator DXP Han, something like that, I think her name is. She made a whole video on it कि people ask me कि why you charge me this much if I tell you that I have a cost.
I have a license, I have a, you know, overheads, I have a team. So there is, of course, it is a very systematic thing. And I'll tell you, Hassan, one more thing, कि जब आपके मुल्क में systems आ जाते हैं ना, तो competition भी कम होता है. हर बंदा उठ के content नहीं बनाना शुरू कर देता. Obviously, मतलब जो कि अभी हो रहा है. लाइसेंस की भी फी होगी, I'm sure. हाँ जी. कंसल्टेंट की फी होगी कि आपने कंसल्टेंट के थ्रू, आपको नहीं समझ के आप कैसे कहाँ जाके लाइसेंस लें कंटेंट क्रिएशन का, तो आप अक्सा के पास आएंगे, अक्सा की एक फी होगी, फिर लाइसेंसिंग की फी होगी, तो एक बैरियर आ गया ना. जी. Not everybody can. लेकिन it's an opportunity also, ना. Of course. कि अगर आप So there are a lot of Pakistani content creators who create content out of Dubai. जी. Do they have licenses then? लाइसेंस कंटेंट क्रिएटर का अभी शुरू हुआ है. अच्छा. तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सबको करना पड़ेगा, अदरवाइज there is a fine, there is a huge penalty. So if you're caught and you don't have a license, you will be fined. ओके. Yeah. सो अगर मैंने कल को, फॉर एग्जांपल, अगेन मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, अगर मैंने दुबई आके कंटेंट क्रिएट करना है तो आई नीड अ लाइसेंस. You need a license. You should have a license. Why not? Why not? It will give you, the thing is, again, it gives you a lot of safety and security also. Brands आपके साथ कुछ नहीं कर सकते. You know, it's आपको other side भी तो देखनी है ना, कि आप कितना सिक्योर हो रहे हैं. हाँ, क्योंकि हम अगेन अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हर कुछ अरसे बाद हम ये भी देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर अपनी स्टोरी लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मुझे ब्रांड ने पैसे नहीं दिए. देख, there you go. अभी मैंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले हफ्ते ये कंटेंट क्रिएटर की इसी तरह की ये वीडियो देखी है कि मैंने फलाने ब्रांड के साथ काम किया है, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए. तो जब लेजिस्लेशन नहीं होती तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो अगर आप लाइसेंस कंटेंट क्रिएटर हैं और अगर आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, you can take them to courts. और अगर आप लाइसेंस कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. So court will take you. ठीक है. Yeah. सो इंटरेस्टिंग. बहुत मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी डिस्कशन है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई होंगी. जी. एक तो आपको ये पता लग गया होगा कि गोल्डन वीज़ा क्या होता है. मुझे भी आज ही पता चली ये एडिशनल चीज़ें कैसे आपको मिल सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है. और उसके अलावा दुबई जैसी जगह में, अच्छा दुबई की एक और ख़ास बात ये भी है ना, एकदम मेरे अभी जहन में ये पॉइंट आया कि इट्स अ हब. यस. सो अगर मैं इसको जैसे पिछले 2 दिन से सोच रहा हूँ इस बारे में कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन, अगर आप ड्रामों की बात करें, अगर दुबई को बेस बना के अगर आप यहाँ पे ड्रामे बनाना शुरू करें तो उसकी तो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है यहाँ पे. बहुत ज़बरदस्त मार्केट. बिकॉज आपका साउथ एशियन डायस्पोरा पूरा काफ़ी हद तक आपका दुबई में है. एंड वी डोंट सी आवर पाकिस्तानी एक्टर्स engaged with the South Asian diaspora as much as you know compared to other nationalities. इसकी क्या वजह है? क्योंकि अब तो बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ के पास गोल्डन वीज़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्च इवेंट्स हो रहे होते हैं, यहाँ पे कभी कभी चलो कोई फिल्म की प्रमोशन हो तो हमारे एक्टर्स नज़र आ जाते हैं, बट यहाँ पे ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं who I am assuming would want to collaborate with Pakistani actors because they have huge following in the South Asian market. तो क्यों नहीं हमें हमारे एक्टर्स नजर आते यहाँ पे? आई कांट से बिकॉज दैट्स नॉट माई डोमेन. जहाँ पे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कि मीडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को. बट आई थिंक कि अगर अगेन आपको पता है अब हर चीज़ बहुत मार्केटिंग बेस्ड हो गई है. पूरी दुनिया नैरेटिव पे चल रही है जो आप बेच रहे हैं. अगर आप अपने सेलिब्रिटी को भी अगर अपने आप को मार्केट करना नहीं आता, उनके प्रॉपर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितनी एजेंसीज हैं यहाँ पे जो आपकी PR मैनेजमेंट कर रही हैं, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को मैनेज कर रही हैं, कितनी कंपनीज हैं, आई डोंट नो एनी. जब मैंने रीच आउट करना था, जब हमने ये इवेंट किया था व्हेन वी मेट, तो मुझे एक ही एजेंसी मिली थी एंड दैट ऑल्सो आई गॉट टू नो दैट दे आर बेस्ड इन पाकिस्तान. Okay. So they don't have any. So you don't have no idea if tomorrow, let's say you want to get an A-lister from Pakistan, an A-list actor for an event here. You don't know how. I don't know how. So if you don't know how, then obviously you will not get them. How people, if even like I recently launched a brand from UK. It's a bridal couture. Okay. And they are big in London, and they did their opening here, and I did not. I could have told them कि you know we can bring some, for example, some big celebrity from Pakistan, but I did not knew कि एक तो कैसे मुझे कहना है, और मतलब कोई एक एजेंसी होनी चाहिए या कोई मैनेजमेंट है जिसको मैं कह सकती हूँ कि आप यू कैन कम एंड पुश. ये काम भी हम कर सकते हैं फिर अक्सर. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. हम कर सकते हैं. यू हैव गुड कनेक्शंस विद सेलिब्रिटीज. देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगेन.
I think مطلب بیسک اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہی بات ہے نا کہ اسٹریم لائن ہونا پروسیسز کا بہت ضروری ہے. اسٹریم لائن پروسیسز ہیں آلریڈی, ہمیں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں اگر ایجنسی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میں ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ایجنسی پاکستان میں تو ہے نا, ہاں, وہ یہاں پر آئیں گی اگر پیسے خرچ. ڈو یو تھنک دیٹ اگین یہ وہی والا پرابلم ہے جو ابھی اب بات کر رہی تھی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ادھر ایک اپرچونٹی ہے؟ مجھے نہیں پتا کیسے نہیں اندازہ, کیونکہ اپرچونٹی تو بہت زیادہ ہے یو اے میں. میں کیونکہ بزنس کھولتی ہوں نا, میرا روز کا کام ہے. مطلب میں آن ایوریج منتھلی اگر آپ کو بتاؤں تو ہم 50-60 بزنسز اوپن کرتے ہیں. اچھا منتھلی. او بھائی یہ اتنے آپ منتھلی بزنسز 12 سال سے 50-60 بزنسز اوپن کر رہے ہو تو اتنے بزنسز کی اسپیس کہاں یہاں پہ ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا اسپیس؟ تو نہیں, ایک ٹائم آتا ہے کہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے. مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو اگر اگین اب بزنسز کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں. کئی ساری کمپنیز ہیں جو اوپن ہوتی ہیں پھر وہ نہیں سسٹین کر پاتی بیکاز آف سو مینی ریزنز. But people are still attracted to Dubai and they A do want lot to. of them. A lot of them. Primarily because there are no taxes. No taxes. It's very friendly business hub. Secure. آپ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. جو یہاں پہ آپ کو فیملیز اگر موو ہو رہی ہیں یورپ سے, یو کے سے, بہت بڑی ریزن ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. دیر آر نو ڈرگس, دیر از نو کرائم. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا آپ کا ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے. میری کئی سارے یو کے بیسڈ پاکستانیز سے ڈسکشن ہوئی ہے, اینڈ دے ٹولڈ کہ ہم وہاں پہ سیٹ تھے لیکن بچے بڑے ہو رہے تھے. ہمیں پتا تھا کہ اب ہمیں کسی ایسے ملک میں جانا ہے جہاں پہ ہمارا. لیکن موسم کا کیا کریں یار, گرمی ہے جو اتنی. لگی آپ کو گرمی؟ آپ کو لگی ہے گرمی؟ اس دن ہم گئے ہیں ڈنر پہ. نہیں گرمی نہیں ہے. گرمی غریب ملکوں میں ہوتی ہے. دبئی میں بھی انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو گرمی ہے, اگر آپ امیر ہیں. ہاں یہ بات آپ نے اس دن بھی کی تھی which is very right and it's again it's so and these are things that one needs to be honest about. They exist. کہ Dubai is one of those places where it is what it is. It is it's a luxury market. لیکن I would also say آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ ہمارے جو ہم اگر ابھی تو ہم پورے انویسٹمنٹس اور تھوڑے امیر ڈسکشنز کریں, گولڈن ویزاز, انویسٹمنٹس اینڈ آل آف دیٹ, بٹ اگر آپ تھوڑا سا نیچے والے لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں جو ہماری لیبر کلاس ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی رائٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی تو اب ضرورت نہیں ہے نا, انسکلڈ لیبر کو تو آپ نے بین کر دیا ہے. آئی تھنک کہ کر دیا ہے, لیکن مجھے بہت امید ہے کہ بین اٹھنا چاہیے اور اٹھے گا. جس طرح سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے کتنی, اب بنگلہ دیش بھی موسٹلی بین ہے, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا جی, بنگلہ دیش کے ویزاز بھی نہیں مل رہے اس وقت. اچھا, تو دیر آر ہاؤ مینی کنٹریز آر لیفٹ. تو آپ کی تو ویلیو اوپر جائی جا رہی ہے نا. اب تو بنگلہ دیش کے جو ہمارے ویورز ہیں اگر وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ریچ آؤٹ کریں. بالکل, بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بہت مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بنگلہ دیش از آلسو اٹس ویری گروئنگ مارکیٹ رائٹ ناؤ. ایون افریقن کنٹریز کے کئی سارے ملک ہیں جہاں کے ویزاز پچھلے کئی مہینوں سے بند تھے, تو وہ لفٹ اپ ہوا ہے بین. یو اے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پرماننٹ ہی ہو جائے گا. کئی ساری ہماری ہائی رسک نیشنلٹیز ہیں, ہم ابھی تک ہائی رسک میں فال نہیں کرتے, چلو اللہ, لیکن ہمارے پاس ہیں ہائی رسک نیشنلٹی بھی جن کے ویزاز لگ رہے ہیں. دیر آر آلویز ویز کہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں, کون کون سے آپشنز ایکسپلور کر سکتے ہیں. ویز آپ کو بہرحال ایک کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اقصا کے پاس ہی جائیں, ایکسپرٹ کے پاس جائیں. اور اگر اقصا کے پاس جائیں تو یہ اچھی بات ہوگی, کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اقصا کے ساتھ کام کرنا, اقصا کی پوری ٹیم کے ساتھ کام کرنا پچھلے, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 12-13-14 مہینے میں نے پرسنلی ان لوگوں کو دیکھا, which is why as I said the second reason why I wanted to do this podcast was because we should appreciate good people who are working with good heart and good intention, اور اسپیشلی پاکستانیز جو کہ یہاں پہ یو اے ای جیسے ملک میں جو چیلنجز ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے باوجود اچھے پروفیشنل طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ بٹ پوری دنیا میں اور دیگر نیشنلٹیز کا اقصا نے آپ کو بتایا. تو ایسے لوگوں کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کے کام کو اکنالج کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا اچھا کام کیا تو پھر آپ ان کو اپنے فرینڈز, فیملی اینڈ لوڈ ونز کو ریکمینڈ کریں. تو کیونکہ آپ ہماری فرینڈز, فیملی اور لوڈ ونز ہیں, اگر آپ یو اے ای میں کسی ایسے مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں جس میں آپ
اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی کوئی کسی بھی لیول کی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, امپلائمنٹ اگر آپ سیکھ کر رہے ہیں, یا پھر آپ جو اکثر نے آپ کو 3 یا 4 کیٹیگریز بتائیں گولڈن ویزا کی, اس میں فال کرتے ہیں, تو اکسا اور ان کی کمپنی KWS مڈل ایسٹ, جی کیسے ریچ آؤٹ کریں بھائی آپ کو؟ ہماری ویب سائٹ ہے, آپ کی ویب سائٹ ہم چلا دیں گے بھائی. ویب سائٹ آپ کی کیا ہے؟ KWS مڈل ایسٹ KWSME.com. KWSME.com. اور کیا ہے؟ نمبرز ہیں ہمارے انسٹاگرام. پیارے حسن پرومو کوڈ پہ کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ ہاں بالکل, یہ میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے. پیارے حسن پرومو کوڈ ہے, آپ استعمال کریں اور آپ اکسا کو ریچ آؤٹ کریں. اینڈ جس طرح سے انہوں نے میرا کیس ہینڈل کیا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ, مجھے امید ہے کہ اگر آپ میرا نام لیں گے اور نہ بھی لیں تو کیونکہ ان کی ریپوٹیشن پریسیڈز دیم, تو وہ انشاءاللہ آپ کا کیس بھی اسی طرح سے ہینڈل کریں گے. اکثر تھینک یو سو مچ. میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھنے. آپ نے میرے سے سوال, آپ نے کیا سوال پوچھنے میرے سے؟ میں نے نکالے ہیں. پوچھیں, کیا ہے سوال, کہاں سے آئے سوال, کس طرح کے یہ سوال ہیں؟ دیکھیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اتنا بورنگ شو نہ کریں. اچھا پوچھیں, ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا نا. وی کین کور دس, سو یو ہیو ٹو آنسر. ٹھیک ہے, اوکے. از اٹ ریپڈ فائر اور واٹ؟ ریپڈ فائر بھی ہے لیکن یو سڈنلی بیکم اے ہوسٹ ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر. وچ پاکستانی ڈرامہ وڈ یو پرماننٹلی ڈیلیٹ فرام ہسٹری؟ وچ پاکستانی آئی وڈ ڈرامہ؟ سن میرے دل. ریئلی؟ ہاں. اوکے, اٹ ہیڈ دا ہائیسٹ ریٹنگز. سو سن میرے دل. اوکے. یا میں آج اگر کرنٹلی آن ایئر ڈراموں کی بات کرو تو دین پروبیبلی ڈائن. نو من مس ملنگ, بٹ سن میرے دل ادروائز. Have you ever pretended to like a drama just to keep the peace? No, never. Okay. Which drama plot twist shocked you? Nihal coming back as Misha. Huge surprise, shocked. I was stunned. I couldn't believe that it was the same person. Really? Yeah, it's complete shocker. Have you ever received backlash from a celebrity for your reviews? Of course you do. نہیں, ایکچولی یہ بات پہلے بھی میں یہ ایڈریس کر چکا ہوں, کافی بار کہہ چکا ہوں کہ ذاتی طور پہ کسی نے نہیں بولا کبھی, پیچھے بولا ہو, پیٹھ پیچھے بولا ہو, جنیرک ایک طریقے سے, جیسے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جی کرٹکس یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بٹ اسپیسیفکلی فون کر کے کہ یار آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی, ایسا نہیں بولا کسی نے. Okay. This one is nice. How many people have DM'd you? بھائی ہمیں بھی بتا دیں کہ کیسے ویزا ملا. اچھا, I'll be very honest, میں نے جب یہ اپنی پکچر لگائی تو مجھے اس کے بعد one of the reasons we're doing this podcast is because مجھے between 15 to 20 people have asked. Wow. Okay. کہ یار کہ ہمیں and I'll be honest, this includes some actors as well. Wow. جن کے پھنسے ہوئے ہیں, some influencers, actors جن کے پھنسے ہوئے ہیں. And yeah, وہی بات ہے which is why we're doing this podcast. I don't know if I should ask this. پوچھ لو یار, پوچھ. What's the juiciest DM you have received after a review? Juiciest DM? جو ہمارے کچھ ایسے ایکٹرز ہیں ان کے بہت اسٹرانگ فین فالوئنگ ہے. Yeah. تو جب آپ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے فیوریٹ ایکٹرز کی, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس میں وہ آپ کو جوسیسٹ جو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو جوسیس, اب مجھے پتہ نہیں آپ کس سینس میں پوچھ رہی ہو کہ جوسیس کا میں کیا مطلب لوں, بٹ اس طرح کے کافی وہ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بھی بہت چڑھاتے ہیں, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہم نے پتہ نہیں کیا ہی کمال کر دیا. تو we've gotten used to it now, because کل کو جب ان کے فیوریٹ ایکٹر کے بارے میں اگر میں کوئی کریٹیکل بات کروں گا تو پھر ان کو برا بھی ویسے ہی لگتا ہے. Okay. 3 things you would ban in dramas forever. Number 1, weak parents. وہ ایسے کوئی بھی ماں باپ جو اپنی بیٹیوں یا بچوں کے اوپر ظلم دیکھ کے خود مر جاتے ہیں, یا جن کو فوراً ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, یا جو اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتے. مظلوم لڑکیاں, کوئی مظلوم لڑکی ہمارے ڈرامے میں ہونی نہیں چاہیے کبھی بھی. ہمیں صرف ایسی لڑکیاں دکھانی چاہیے کہ جو کہ رول ماڈلز بنے ایسی بہت ساری مظلوم لڑکیوں کے لیے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اچھا, ویسے یہ ایک اور ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے, بٹ یہ میرا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈراماز ہیں اس میں کتنے کیریکٹرز ہیں جو امپاورڈ ہیں,
اگر آپ نے کسی اسپیشلی کریئر والی عورت تو آپ دکھاتے ہی نہیں دکھاتے نا. ٹھیک ہے. اور اکثر پہ بنایا ڈرامہ یار, دبئی میں کمپنی رن کر رہی, کتنے امپلائیز ہیں بھائی آپ کے؟ 25 امپلائیز کی کمپنی رن کر رہی ہے دبئی میں, اور اتنا ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. تو ایسی کہانیاں بتائیں. اگر میرے جیسی کوئی عورت دکھائیں گے بھی تو اس کو ولن بنا دیں گے. ہاں, اس کو ولن, جس نے سوٹ پہنا ہوگا وائٹ رنگ کا تو اس کو تو ہاں اس کو تو دکھائیں گے سلائڈ میں کہ وہ کسی کا میاں توڑوا رہی ہے. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی سوسائٹی میں بھی. میں نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے یار, کہ I know you, you're a very nice person. نہیں, میں آپ کو ویسے کہہ رہی ہوں, وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے and you've been very kind and helpful. نہیں, اب آمنہ is a career woman, right? She has been an inspiration for many out there, and we have few names. Yeah, many names. But I do not know کہ why our drama makers they don't understand کہ یہ پھر آپ of course you always talk about it also in your reviews کہ آپ کا ڈرامہ آپ کا ایک پرسپیکٹو تو ڈیولپ کرتا ہے نا عام کامن آدمی کے اندر. تو اگر آپ اس کو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کام کرے گی تو اس کی کبھی شادی بھی نہیں ہوگی, وہ کبھی گھر بھی نہیں بنا سکتی, وہ اچھی بیوی نہیں بنے گی, اچھی ماں نہیں بنے گی, تو پھر کیوں لوگ کام پھر یہ ایک چیز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کانسٹنٹ. دس از اے ویری ریئل تھنگ, رائٹ. اینڈ دین آپ کی 50% عوام, I'm sorry we are going very passionate drama viewer بھائی, یہ تو اپنی شروع ہو گئی ہے. اس میں پھر ہم چلے جاتے ہیں جس میں پھر آپ کا 50% لوگ کام ہی نہیں کرتے. آپ کی جو عورتیں ہیں کتنی کام کرتی ہیں. خیر چلیں چھوڑیں. کتنے سوال ہے, ختم ہو گیا ہے. Would Hasan Chaudhary have moved to Dubai without the golden visa, or if ever you would like to move? could have moved without the golden visa. نہیں, اگر ویسے آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی آتی یا ابھی بھی اگر آپ کے پاس گولڈن ویزا, کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ موو ہو جائیں؟ Okay, it's a long میں because my nature of work is such that I can't move. میرا جو کام ہے it is based out of Pakistan. ہم جن ڈرامے کو دیکھا, ڈرامے ہم کر سکتے ہیں, آمنہ کو اس کے لیے موو کرنا پڑے گا ریویوز کے لیے, بٹ جو میرا ARY پہ شو شروع ہے بس, ضرور آپ نے, بٹ بس جو ہے وہ کراچی میں شوٹ ہوتا ہے. سو I'll have to frequently travel to Karachi to be able to keep up with that, because وہ چیزیں میں چھوڑ نہیں سکتا. میں ایکٹرز کے انٹرویوز کرنا نہیں چھوڑنا چاہوں گا, میں فلموں کے پریمیئرز نہیں مس کرنا چاہوں گا, میں ایونٹس نہیں مس کرنا چاہوں گا, because that is my job, that is my core job. But you can parallelly چلا سکتے ہیں نا آپ ایک, یہاں پہ بھی ایک بزنس کھولیں. دیکھو اس اگر اتنا again that's a good thing about Dubai, because 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو it's really like going to Lahore. تو آپ اگر کوئی مینیج کر سکتا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہو where I can hop in and hop out, sure, why not? I mean Dubai for all its worth is a place, جیسے ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, دیر سیکورٹی, آپ کو فکر نہیں ہوتی یہاں پہ آ کے, آپ دیر سیفٹی, انفراسٹرکچر از گریٹ, دیر سو مینی نائس پلیسز ٹو جسٹ گو اینڈ ہینگ آؤٹ, شاپ, فار انٹرٹینمنٹ, the hotels are nice, you've got so many options, so why not? اگر آپ کو ایسی کوئی اپرچونیٹی مل جائے جہاں پہ آپ پیرالل چلا سکتے ہیں, جو آپ کا وہاں پہ کام افیکٹ نہ ہو, تو وائی ناٹ. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی کنکلوڈ بھی کر دو ویڈیو, پورا ہوسٹ بن گئی ہو. بٹ یہ خواتین حضرات, ہوپ فلی آپ کو یہ ڈسکشن سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا. کوشش کرتے ہیں کہ سم تھنگ ہاٹ پہ ہر طرح کا کانٹینٹ آپ کے لیے کریٹ کریں. وہ تو اکثر نے یہاں پہ کوئی ڈراموں کا بھی انسرٹ کر دیا, تو جو تڑکا ہے ڈراموں کا اور انٹرٹینمنٹ کا وہ بھی لگ ہی گیا. بٹ تھینک یو اکسا, تھینک یو فار بینگ سو ایفیشینٹ, اینڈ تھینک یو فار آل یور ہارڈ ورک. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اور ترقی کرو گی, آپ کی کمپنی اور ترقی کرے گی, بیکاز اچھے لوگ اچھی نیت کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو اللہ ان کو بہت کامیاب کرتا ہے. آن دیٹ نوٹ خواتین حضرات, آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے, اور اگر آپ کے ذہن میں اور کچھ سوال ہیں دبئی کو لے کے, دبئی کے انفراسٹرکچر کو لے کے, یہاں پہ اپرچونیٹیز کو لے کے, تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں. میں اور اکثر پھر کچھ فگر آؤٹ کرتے ہیں, ہمیں ایک کوئی چینل ایک لانچ کریں نیا, کوئی پوڈ کاسٹ, کچھ سیریز شروع کر دیں جس کے اوپر ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. اگر دبئی میں مجھے ٹرول نہ کیا لوگوں نے بہت زیادہ, کیوں کریں گے, اچھی باتیں کی ہیں. نہیں اچھی بات, ڈرو نہیں. اکثر ٹی وی پہ آنے کا یا میڈیا میں آنے کا, کیمرے پہ آنے کا پہلا اصول ہے کہ ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک بس. ہاں, تو آپ سے خواتین حضرات بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.